موقع پر امت کو دلاسا دیا ہے، اس موقع پر امت کو سنبھالا ہے۔ بہرحال ابھی یہی حالات چل رہے ہیں۔ ادھر ابو بکر حضرت عمر کو پتہ چلا، انصار مدینہ نبی علیہ السلام کے دو صحابہ ہیں مہاجرین جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، انصار جنہوں نے نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کی مدد کی تھی۔ مدینہ میں رہنے والے صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے۔ حضرات شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا انصار ثقیفہ بنی سعدہ کے ترجمہ ہے اور وہاں پر حضرت سعد بن عبادہ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حضرات حضرت عمر فرماتے ہم ڈر گئے کہیں کوئی اور معاملہ کھڑا نہ ہو جائے، معاملہ خراب نہ ہو جائے، انصار جو ہے وہ کوئی فتنہ پیدا نہ کر دے، کسی کو امیر مقرر نہ کر لے۔ اگر کسی کو امیر مقرر کر لیں گے ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اگر ہم اس کی اطاعت کریں گے تب بھی معاملہ خراب ہے، ہم مخالفت کریں گے تب بھی معاملہ خراب ہوگا۔ بہرحال فرماتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے ہم نے تمام معاملات کو چھوڑا۔ ابو بکر میں حضرت ابو بکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تینوں اس طرف جو ہے تو جلدی سے لگ کے بہرحال راستے کے اندر ہمیں کچھ انصاری ملے، انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ؟ ہم نے بتایا ثقیفہ بنی ساعدہ میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم واپس چلے جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے، جو آپ کو ناگوار گزرے۔ بہرحال حضرت عمر نے فرمایا نہیں ہم وہاں سلو جائیں گے۔ بہرحال یہ حضرات یہاں پر وہاں پر پہنچے ہیں، دیکھا لوگ تیار ہیں حضرت سعد بن عبادہ کی بیعت کرنے کے لیے، یہ حضرات وہاں پر پہنچے ہیں۔ ان حضرات نے کہا دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا امیر اور خلیفہ جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی قریش کی ایک حیثیت ہے، ایک عظمت ہے، عرب کے ہاں ایک مقام ہے، عرب سارے کے سارے قریش کے علاوہ کسی اور پر اکٹھے نہیں ہوں گے، لہذا تم ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچے۔ ایک صحابی نے کہا بالکل معاملہ تو آسان ہے، اس معاملہ حل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے، ایک امیر تم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں راستے میں آتے آتے میں نے ایک مضمون ذہن کے اندر تیار کر لیا تھا، میں نے وہاں جا کر کیا کیا باتیں کرنی ہے، میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے منع کر دیا، عمر تم خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ابو بکر کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، ابو بکر کی موجودگی میں ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابو بکر نے کہا تم خاموش ہو جاؤ، فرماتے میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں گفتگو کی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر مجھ سے زیادہ سمجھدار بھی تھے، مجھ سے زیادہ علم والے بھی تھے، مجھ سے زیادہ باوقار بھی تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم ابو بکر نے جب گفتگو کی ہے جو بات میں کرنا چاہتا تھا بیائی ہی ابو بکر نے وہی بات کی، بلکہ اس سے بھی بہتر انداز میں کی، کوئی بات ایسی نہیں تھی جو میں کہنا چاہتا تھا ابو بکر کہہ نہ پائے ہو۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی ہے، صحابہ کو مطمئن کیا ہے، اور اس کے بعد کہا لوگوں یہ دو آدمی ہیں قریش میں سے، ایک عمر ابن خطاب ہے، ایک ابو عبیدہ بن جراح ہے، تم ان میں سے جس کو بھی اپنا امیر بنانا چاہو وہ اس کا اہل ہے، وہ اس کا حقدار ہے، لہذا ان میں سے جس کو چاہو اپنا امیر بنا لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کی حضرت ابو بکر کی کوئی بات مجھے ناگوار نہیں گزری سوائے اس بات کے کہ انہوں نے امارت کے لیے خلافت کے لیے میرا نام پیش کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، میں اس بات کو تو پسند کر لوں گا، لیکن ابو بکر کی موجودگی میں مجھے خلیفہ بنایا جائے خدا کی قسم میں اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ ابو بکر کی موجودگی میں کون خلیفہ بن سکتا ہے؟ بعض روایات میں ہے حضرت ابو بکر نے اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ سے کہا ابو عبیدہ آؤ میں تمہارے نبی کا خلیفہ بناؤ، تمہارے ہاتھ پر بیعت کرواؤ۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابو بکر نے حضرت ابو عبیدہ کو کہا اس کی وجہ یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہر امت کا کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، لہذا اس وجہ سے تم خلافت کے حقدار ہو اور تمہیں پیغمبر کا خلیفہ
उबैदा ने कहा हजरत मैं कैसे आपकी मौजूदगी में खलीफा बन सकता हूँ, मैं उस शख्स की मौजूदगी में कैसे खलीफा बन सकता हूँ जिसने नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हमें नमाजें पढ़ाई है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी तक आखिर तक वो हमें नमाजें पढ़ाता रहा, मैं कैसे उसकी मौजूदगी में खलीफा बन सकता हूँ। बाद रिवायात में है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मशवरा दिया, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीन हादिहिल उम्मत है, इस उम्मत का अमीन है, लिहाजा लोगों इसके हाथ पर बैठ कर लो। अबू उबैदा बिन जर्राह फरमाया करते थे, मैंने हज़रत उमर से कहा जब से आपने इस्लाम कबूल किया है आज तक मेरे इल्म में नहीं है कोई आपने ऐसी गफलत वाली बात कही हो, ऐसी गलत बात कही हो, सवाए इस बात के कि अबू बकर की मौजूदगी में आप मेरे खलीफा होने की बात करते हैं। अबू बकर तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमें नमाजें पढ़ाते रहे, सिद्दीक़ अकबर तो वो है अल्लाह के नबी ने हिजरत की है, हुजूर के साथ अबू बकर ने हिजरत की है, हुजूर गारे सौर के अंदर 3 दिन रहे, हुजूर के साथ